حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور منہا 4 حرم، اللہ نے کہا انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین درست ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں تم اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس میں قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، ظلم کرنا، ہر طرح سے میرے بھائی اور دوستو ناجائز ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی چیز ثابت ہے کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو ابھارا کرتے تھے، ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ ماہ محرم میں کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے مہینے ماہ محرم کا روزہ ہے میرے بھائیوں کو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرض نماز کے بعد اگر سب سے افضل نماز کوئی ہے تو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے افضل ہے تو وہ ماہ محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر روزہ کثرت سے رکھنا چاہیے، اور خاص کر عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر یہودیوں کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، اس دن کی تعظیم تم کیوں کرتے ہو؟ وہ یہودی جواب دیتے ہیں اس دن، یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعون سے آزاد کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا 10 محرم کو، اسی لیے ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم تو تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم تو تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس کے بعد میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس دن کی تعظیم تو یہودی بھی تو کرتے ہیں، 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باحیات رہا، تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے ہوئے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم محرم میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو 9 اور 10 محرم کا ضرور روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول اگر ہم محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔
पिछले साल के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। मेरे भाई और दोस्तों, 2 रोजा रखने से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को, जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं, जो सगीरा गुनाह हुए हैं, अल्लाह उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये है आशुरा का रोजा रखने की फजीलत। लिहाजा आशुरा का रोजे का एहतमाम जरूर कीजिए, खुद भी रखिए, अपने घर वालों को भी रखने की तलकीन कीजिए, अपने अहलो अयाल को भी तंबीह कीजिए कि आशुरा का रोजा जरूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो बातें बयान की गई है, जो बातें कही गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को उस अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।